بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع ایک پتھر کے متعلق ہے اور جس کا نام عقیق ہے۔ عرض خدمت یہ کہ بہت سے لوگ عقیق کے پتھر کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلا یہ پتھر جو ہے وہ کا کیا فائدہ ہے، یہ پتھر پہنتے ہیں، یہ پتھر والے لوگ ہیں، یہ پتھروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو بھائی جان عرض یہ ہے کہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، اور پروردگار کا حکم جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے۔ خانہ کعبہ بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ پروردگار عالم کا ان طاہر بیت للطائفین والعاکفین ورکع سجود، ایک باپ اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا گیا کہ ہمارا گھر بنائیے آپ، اور پورے مسلمانوں کو اس کی طرف لگا کے کہا کہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھو گے تو قبول ہے، ورنہ تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو اصل میں نسبت کا معاملہ ہے، اور جو نسبت کو سمجھتے ہیں وہی قدر کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، 6,500 سال پہلے ہڑپا کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب کھدائی ہوئی اور جب اس میں زیورات ملے، تو یہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں زیورات کے ملنا کہ اس کلچر میں بھی، اس کلچر میں 6,500 سال پہلے بھی عقیق کے پتھر کو قدر و منزلت اور ایک قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پیغمبر گرامی کا کہ فرمودات ہیں کہ ایمان کی نشانی جو ہے وہ، مومن کے ایمان کی نشانی عقیق کا پتھر یعنی عقیق کا پہننا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سید الجبال یعنی پہاڑوں کا سید، اور اگر سردار کوئی پہاڑ ہے تو عقیق کا ہے۔ پوچھا گیا اے رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب پوری کائنات میں پروردگار عالم نے میرے بھائی علی کی ولایت کو رکھا، تو سب سے پہلے پہاڑوں میں جس پہاڑ نے میرے بھائی علی کی ولایت قبول کیا وہ عقیق کا پہاڑ تھا، لہٰذا پروردگار عالم نے مومن کی نشانی بنا دی۔ عزیزان گرامی قدر، عقیق کے پتھر کے پہننے کے فائدے کیا ہیں؟ اسٹریس، ڈپریشن، منفی فکر، انسان بیٹھا ہوا ہے اوور تھنکنگ کر رہا ہے، اسے مثلا جانا ہے ٹاور جانا ہے، صدر جانا ہے، ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا ہے، سوچ رہا ہے، ایک وبال بنا دیا ہے۔ اس وبال کو ختم کرنے کے لیے، منفی فکر کو مثبت فکر میں تبدیل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس عقیق میں صلاحیت رکھی ہے کہ منفی فکروں کو مثبت فکروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ہارٹ ڈیزیز کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پریشانی ہوتی ہے، دل پہ بھاری پن، بوجھ، اس کو میں کمی لانے کے لیے عقیق کے پتھر کے اپنے اثرات ہیں۔ اچھا، لفظ اثر، افیکٹ کے معنی کیا ہیں؟ کہ واقعی کہ ایک پتھر میں ایک اثر ہے؟ پتھر تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ جس کلر کا لباس پہنتے ہیں، سیاہ رنگ کا، سفید رنگ کا، سبز رنگ کا، بلو کلر، نیلا کلر، جس طرح کا آپ کلر پہنیں گے وہ کلر بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ پتھر تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ہر رنگ ہر کلر آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا میں فائدہ جو عرض کر رہا تھا، پیگننٹ خواتین، عورتیں اگر انگوٹھی بنا کر، لاکٹ بنا کر، مثلا اپنے گوشوارے یعنی ٹاپس بنا کر اگر پہنے، تو یہ ان کے لیے بھی، ان کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، ماں کو بھی، اور بچے کی بھی پروٹیکشن کا باعث بنتا ہے یہ عقیق کا پتھر۔ یہ دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ حضرت محترم، رزق میں برکت اور وسعت کے لیے بھی، کیونکہ یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے، تو تیسرا فائدہ بھی جو ہے وہ رزق میں خیر و برکت اور روزی میں اضافے کے لیے، حافظے میں اضافے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر مفید ہے، ایک بہترین اثر رکھتا ہے۔ اچھا، اس پتھر کے پہننے کے آداب کیا ہیں؟ بنابر علماء کرام جو ارشاد فرماتے ہیں، جو فرمودات ہیں کہ ہر چیز کی ادب ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، تو عقیق کے پتھر پہننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اسے روز جمعہ پہنا جائے، بعد از نماز جمعہ، عصر کے وقت، یعنی عصر نماز سے پہلے پہلے اس پتھر کو پہنا جائے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنا جائے۔ دوسری عرض یہ کہ جب اس کو پہنا جائے تو انسان غروب قبلہ باوضو ہو
اور تیسری جو جو ادب ہے، اس کے آداب ہیں، وہ یہ کہ بسم اللہ پڑھے، پھر یا رحمانو یا رحیم 11 مرتبہ پڑھ کر اس پتھر کو جو ہے وہ اپنی انگلی میں پہنے، اپنے ہاتھوں میں پہنے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے اگر مادی اگر فائدے دیکھے جائے تو یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ اگر کسی بچے کو بخار ہو تو اس کا لاکٹ بنا کے، اس کی انگوٹھی بنا کے، یا ایک پتھر عقیق کو لے کر اس کے سفید کپڑے میں باندھ کر اگر اس بچے کو پہنایا جائے تو بخار کی شدت میں کمی ہوتی ہے، یعنی پیاس میں کمی اور بخار کی شدت میں کمی لاتا ہے یہ عقیق کا پتھر۔ اور سائنس یہ کہتے ہیں کہ الٹرا وائلڈ جو شعائیں ہوتی ہیں اس کو یہ تبدیل کر دیتا ہے، اور اس انداز میں کہ اس کی جو شعائیں ہیں وہ مثبت ہو کر انسان کے جسم پر پڑتی ہیں، اور الٹرا وائلڈ جو شعائیں ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں نیوٹرل شعاؤں کے اندر۔ اسی طرح عقیق کا پتھر جو ہے وہ سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا پتھر ہے، وہ جذب کرے گا اور اس کی منفی اثرات کو کم کر دے گا سورج کی۔ اور عرض خدمت یہ ہے کہ جو دیکھنے میں آیا ہے، سننے میں آیا ہے کہ اگر کوئی بلا، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی مصیبت آنے والی ہو تو یہ عقیق کا پتھر اپنے اوپر لے لیتا ہے، بیچ سے ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ بہت سی ایسی بیماری ہیں کہ جس کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ پتھر اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اچھا عزیزان گرامی قدر، ایک اہم سوال کہ عقیق کے پتھر کو ہم کیسے پہچانیں؟ بازار میں بہت سارے پتھر مل رہے ہیں۔ اچھا عقیق کے مختلف کلر ہیں، یہ بلیک کلر میں ہیں اور یلو کلر میں ہیں، عقیق کلیجی کلر میں ہیں، جو عقیق یمنی کلر۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ 3 ایسی پہچان ہیں کہ جو اس علم کے جاننے والے بیان کرتے ہیں کہ اگر اسے روشنی کے سامنے رکھا جائے تو یہ انگارے کی طرح نظر آتا ہے، یعنی روشنی اس سے آر پار نہیں ہوتی بلکہ انگارے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی جو ایک عقلی نشانی ہے، اس میں کوئی جادو نہیں ہے، اگر اس پہ آگ رکھی جائے، یعنی لیٹر جلائے، ماسی جلائے اور آگ رکھی جائے، پلاسٹک ہوگا جل جائے گا، شیشہ ہوگا ٹوٹ جائے گا، لیکن اصل عقیق کا پتھر کو کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور تیسری جو نشانی بیان کی جاتی ہے عقیق کے پتھر کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر چاقو سے، کیل سے، کسی نوکیلی چیز سے اگر اس کو رگڑا جائے، اگر پلاسٹک ہوگا، شیشہ ہوگا، اسکریچ پڑ جائے گا۔ اصل عقیق پر جو ہے وہ کیل اور رگڑنے کا کوئی اسکریچ اور کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امید ہے کبھی ہے کہ پروردگار عالم کی خاص لطف و کرم سے ہم سنت پیغمبر پر چلنے کی توفیق حاصل کریں، اور انشاءاللہ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں ائمہ معصومین کے فرمودات ہیں ان کو سمجھنے کی پروردگار ہمیں خاص توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔